اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا ٹاپک ہے رستم اینڈ سہراب. اس کا آج ہم پارٹ 4 پڑھیں گے جو آخری ہوگا. تو پارٹ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ہم نے، چونکہ یہ جو لیسن ہے یہ شارٹ سٹوری ہے، یہ تھوڑا لمبی ہوگی. اس کو ہم 10 منٹس سے لے کر 15 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اس کو 3 اور 4 پارٹس میں، ہمیں 3 اور 4 سیشنز میں ہمیں اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑا. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کا آخری پارٹ جو ہے ہم کمپلیٹ کر لیں. تو ہم نے دیکھا کہ جو رستم اینڈ سہراب ہے یہ ایک ٹریجک فوک ٹیل ہے پرشیا کی. ایک بہت ہی بڑی، بہت ہی دکھی کہانی ہے پرشیا کی، جس میں جو ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو لا علمی یا بے خبری میں مار ڈالتا ہے. تو ہم نے پارٹ 3 میں پڑھا کہ جو سہراب ہے اس نے پرشیا پہ حملہ کر دیا تھا، اور جو پرشیا کے جنرلز تھے ان کو ایک ایک کر کے اس نے قتل کر دیا. جب وہاں کے جنرلز کو لگا کہ اب ہم بالکل اس جنگ کو نہیں جیت سکتے، تو وہ بادشاہ کے پاس گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کر کے رستم کو اس جنگ میں بھیج دو. تو جیسے ہی رستم وہاں پہ آ جاتا ہے تو اس نے اس بیٹل فیلڈ میں سہراب سے کہا کہ مجھے تم پہ بڑا ترس آ رہا ہے، تم اتنے جوان ہو، تمہیں کیا جلدی ہے مرنے کی. تم میرا مشورہ مان لو، تم اس تار فوج کو چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ مل جاؤ. میں تمہیں ایک اپنے بیٹے کی طرح رکھوں گا. تو آج جو ہے آج ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو when Saurabh heard the mighty voice of Rustam, he thought that it was perhaps his father's. تو جیسے ہی سہراب نے یہ رستم کی گرجدار اور طاقتوری آواز، گونجدار آواز سنی تو اس کو یہ لگا کہ یہ بالکل شاید میرا باپ ہے یہاں پہ. He approached Rustam and asked eagerly. تو وہ رستم کے پاس گیا اور بے تابی سے پوچھا، آر یو ناٹ رستم؟ تو اس نے کیا کہا، کیا تم رستم نہیں ہو؟ اسپیک، آر یو ناٹ دیٹ؟ مجھے بتاؤ کیا تم رستم نہیں ہو؟ رستم تھاٹ دیٹ دا ینگ مین واز ٹرائنگ ٹو بی کلیور. If he told the truth, Sohrab might want to make peace with him and withdraw from the fight. رستم کو یہ لگا کہ یہ جو جوان لڑکا ہے یہ چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر میں نے اس کو سچائی بتا دی تو سہراب شاید میرا نام سن کر اس جنگ سے الگ ہو جائے گا. شاید یہ میرے نام کی وجہ سے یہ جنگ، یہ جو بیٹل ہے، یہ میرے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا. So he said, is it only with Rustam that you will fight? تو اس نے کہا، کیا تم صرف رستم کے ساتھ ہی لڑائی لڑنا چاہو گے؟ Rash boy, men look on Rustam's face and run away in terror. تو اس نے کہا کہ بیوقوف لڑکے، اگر کوئی انسان، کوئی آدمی رستم کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا ہے تو وہ میدان جنگ چھوڑ کے خوف کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں. Do not wish to know who I am. تم یہ مت کوشش کرو کہ میں کون ہوں، مجھے جاننے کی کوشش مت کرو. Get ready to meet your fate. مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنے قسمت میں جو تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بٹ سہراب واز ناٹ فرائٹنڈ. مگر جو سہراب ہے وہ بالکل بھی نہیں ڈرا. He drew his sword and rushed at Rustam. اس نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی اور رستم کی طرف چڑھ دوڑا، رستم پہ حملہ کر دیا. Their swords clashed and a great fight followed. ان کی تلواریں آپس میں ٹکرائی اور ایک بہت ہی خطرناک لڑائی نے جنم لے لیا. The two armies stood on two sides and watched the fight. یہ جو دو آرمیز تھے، ایک تو پرشین آرمی تھی، ایک تارتار آرمی تھی، یعنی کہ ایک سہراب کی آرمی تھی، دوسری جو تھی وہ رستم کی آرمی تھی. وہ دونوں سائڈ میں بیٹھے تھے اور یہ بیچ میں لڑائی لڑ رہے تھے، یہ دونوں باپ بیٹے رستم اینڈ سہراب. All day long the two warriors fought and all through the night. پورا دن یہ جو دونوں لڑاکے تھے، سپاہی تھے، یہ لڑتے رہے اور پوری رات بھی یہ لڑتے رہے. For 3 days they fought till at last Rustam began to wonder whether he was going to lose. یہ 3 دن اور 3 رات لڑتے رہے اور آخر رستم کو ایسا لگا کہ شاید وہ یہ
لڑائی جو ہے یہ ہار جائے گا. What a terrible disgrace it would be. His spirit was roused. اس نے سوچا کہ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی اگر میں ہار جاؤں گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے جذبے نے جوش مارا. Raising his sword over his head and shouting his war cry, Rustam he rushed at Sohrab. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنی تلوار سر سے اوپر اٹھائی اور جوش میں جو اس کا جو جنگ میں جو اس کی وار کرائی تھی, یعنی کہ اس نے نعرہ لگایا رستم کا, تو اور وہ اس نے حملہ کر دیا سہراب پہ. When Sohrab heard that cry, he was unnerved for a moment and dropped his shield. تو جیسے ہی سہراب نے رستم کا نام سنا تو یہ ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا اس کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی. اس کی جو اس کا جو ہارٹ تھا وہ اچانک سے زور سے دھڑکنے لگا, کیونکہ اس نے اپنے باپ کا نام سنا تھا, اور اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ جو اس کی شیلڈ تھی, جو اس کی ڈال تھی, وہ نیچے گر گئی. When Sohrab Rustam's sword pierced his side and he sank to the ground. تو جو رستم کی جو تلوار تھی اس نے اس کے پہلو میں وار کر دیا, اور یہ اس کے سائڈ پہلو جو ہے ایک سائڈ ہے اس کے آر پار ہو گئی, اور جو سہراب ہے وہ زمین پہ گر گیا. سہراب looked up and cried Rustam. سہراب نے اوپر کی طرف دیکھا, رستم کی طرف دیکھا, اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی رستم. Rustam stood over him and said, Fool, you are slain by an unknown man. تو رستم نے اس کے اوپر کھڑے ہوئے کہا, بیوقوف, تمہیں ایک انجان آدمی نے مار دیا. تو No, replied سہراب. سہراب نے کہا, نہیں, مجھے کسی عام آدمی نے نہیں مارا ہے. It is not you that has slain me, but your war cry. تو اس نے کہا کہ مجھے کسی عام آدمی نے نہیں مارا ہے, اور مجھے تم نے نہیں مارا ہے, یہ مجھے جو تم نے نعرہ لگایا ہے اس نے مجھے مارا ہے. If you had not raised that cry, I would not have been unnerved. اس نے کہا کہ اگر تم نے رستم کا نعرہ نہیں لگایا ہوتا تو میں بالکل بھی گھبرایا نہیں ہوتا. The mighty Rustam, my father, shall avenge my death and punish you. اس نے کہا کہ جو میرا باپ ہے رستم, جو میرا عظیم باپ رستم ہے, وہ میرے موت کا بدلہ تم سے لے گا اور تمہیں سزا ضرور دے گا. When Rustam heard these words, he stood amazed. رستم نے جب یہ باتیں سنی تو یہ بڑا حیران ہو گیا. What talk is this of avenging your death? اس نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو, رستم تمہاری موت کا بدلہ کیوں لے گا. He said, Rustam never had a son. کیونکہ رستم کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. Ah, yes, he had, and I am that son, replied Sohrab. تو سہراب نے کہا, بھر کے اس نے کہا, ہاں, رستم کا ایک بیٹا تھا اور میں اس کا بیٹا ہوں. At these words, Rustam dropped on his knees trembling. تو جیسے ہی رستم نے یہ سنا کہ اس میں میرا ایک بیٹا تھا اور یہ جس کو میں نے مار دیا ہے وہی میرا بیٹا ہے, تو رستم نے اپنی تلوار بھی, اس کی ہاتھ سے تلوار بھی گر گئی, اس کی ڈال بھی گر گئی, اور وہ نیچے گر گیا اپنے گھٹنوں پہ. ٹریمبلنگ یعنی کہ وہ تھر تھرا رہا تھا. He bent over Sohrab's body and his eyes fell on the stone tied on his son's arm. وہ رستم کے جو جسم تھا, رستم کی جو باڈی, سہراب کی جو باڈی تھی اس سے لپٹ گیا, اور اس کی نظر جو تھی جو سہراب کے بازو پہ پڑ گئی, جہاں پہ اس کے بازو پہ وہ پتھر بندھا ہوا تھا جو اس نے اپنی بیوی کو دیا تھا. A sharp pain pierced his heart. اس کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی. He gathered his son in his arms and cried. اس نے اپنے بیٹے کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور چیخ چیخ کے کہا, Oh my son, I am Rustam, I am your father. کیا کہا, میرے بیٹے, میں ہی رستم ہوں اور میں تمہارا باپ ہوں. He broke down and could not speak. تو رستم کی جو چیخیں تھی وہ نکل گئی, وہ رونے لگا. broke down means کہ وہ رونے لگا. and could not speak anymore. اب اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی. He threw his arms round سہراب. اس نے سہراب کے
جسم کے ارد گرد اپنی بازوؤں سے میں جو اس کے بازو تھے ان کو لپیٹ لیا، کہ سہراب کو اپنے بازوؤں میں لے لیا. clasped him to his heart and wept. اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیا اور رونے لگا. سہراب looked at his father's face and said. سہراب نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا Father, be comforted that you and I have found each other. اس نے کہا کہ میرے باپ، میرے والد، تم دکھی مت ہو، تم خوش ہو جاؤ کہ آخر کار ہم نے ایک دوسرے کو ڈھونڈ نکالا، ایک دوسرے کو پا لیا. ڈو ناٹ گریو اوور وٹ فیٹ ہیز براٹ اباؤٹ. تم بالکل بھی اس کا دکھ مت مناؤ، اس کا غم مت مناؤ جو قسمت نے ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا، اس پہ تم بالکل بھی دکھی اور غمگین مت ہو جاؤ. فلفل دس وش آف مائن. مگر صرف میری ایک خواہش ہے جس کو تم پورا کرو. کیری می ٹو یور ہوم اینڈ بیری می دیئر. مجھے آپ اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ جہاں پہ آپ رہتے تھے، اور مجھے وہیں پہ دفن کرو. سو دیٹ پیپل ہو پاس بائی ول سے، تاکہ جو لوگ وہاں سے گزرے وہ یہ کہہ سکیں کہ سہراب دا مائٹی رستم سن لائز ہیئر. یہاں پہ سہراب دفن ہے جو کہ بہادر اور عظیم رستم کا بیٹا تھا. whom his father did in ignorance kill. جس کو اپنے باپ نے لا علمی اور غفلت میں مار دیا. تو دس واز دا اینڈ آف دا اسٹوری رستم اینڈ سہراب. تو مجھے امید ہے بچوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم دیکھیں گے اس کے ہم کوشچنز دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.